وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری گفتگو قربانی کے بارے میں جاری ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات اور خاص طور پر سورۃ الحج کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جو حیثیت سنت مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہماری نظر کے اندر ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کس قدر عمل فرمایا ہے۔ پہلی بات تو آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ قربانی کا یہ عمل جو ہے یہ حج کرنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں، یہ میں تفصیل حج کے اندر انشاءاللہ بیان کر دوں گا، ان کے لیے تو یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی ان کا یہ حج کا ایک لازمی رکن کے طور پر یا لازمی عمل کے طور پر اس کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی۔ جو آدمی صرف حج کر رہا ہے یا صرف عمرہ کر رہا ہے، یعنی حج کے دنوں کے اندر اگر آپ ایک عمرہ کریں گے تو وہ حج کا حصہ ہو جائے گا۔ وہ عمرہ فرض عمرہ ہوتا ہے جو حج کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کو دو مختلف احرام باندھ کے ہم کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی احرام کے اندر دونوں کی اکٹھی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ بات حج کے مسائل کے اندر آ جائے گی، تو ان کے لیے تو یہ آ جائے گا، یعنی قربانی کا عمل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جس نے صرف حج افراد کی، صرف حج ہی کی نیت کی ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں کیا، یا وہ حج کے مہینوں میں یا حج کے مہینوں کے علاوہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، تو اس کے لیے قربانی مستحب ہے، بہتر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر عمرے کے اندر جو ہے وہ کرے یا حج افراد میں کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر بیان ہوئی ہے کہ حج تمتع اور قران والوں کے لیے جو ہے یہ قربانی فرض اور واجب ہے۔ رہا مسئلہ جو ہے وہ صرف عمرہ کے لیے، یا انسان عمرے کے لیے جائے اور اس کو قربانی کرے، تو یہ عمل جو ہے یہ احادیث کی روشنی کے اندر بہت ہی مستحب ہے، بہت ہی مستحسن ہے، بہت افضل عمل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب سن 6 کے اندر جو ہے وہ نکلے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اور مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مشہور معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ کا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جانور آپ کے ساتھ تھے آپ نے وہیں پر جو ہے حدیبیہ کے مقام پر ذبح کر دیے تھے۔ تو اس کا مطلب عمرے کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ قربانی جو ہے یہ حج کی قربانی کی طرح فرض تو نہیں ہوگی، لیکن یہ مستحب ہے، بہت افضل ہے، بہت بہتر عمل ہے۔ یہ بات جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر جامع ترمذی میں حدیث 1502 میں اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1318 میں بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال جو ہے وہاں پر وہیں پر جو ہے وہ قربانی کے جانور ذبح کیے تھے۔ اب رہی بات غیر حاجیوں کے لیے، جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے لوگ بندے نہیں گئے، ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، مقیم ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہمارے امت کے بڑے بڑے جو فقہاء اور ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہ دو حصوں میں ہیں۔ بعض کے نزدیک جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے تو یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور جو آدمی دوسرے فقہاء کے نزدیک یعنی یہ متواتر سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے قرآن مجید کے احکامات کی روشنی کے اندر۔ اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر والے کے اوپر ہر سال کے اندر ایک قربانی ہے، یعنی جو آدمی بھی جو ہے وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے نہیں گیا تو ایک سال کے اندر وہ ایک قربانی اگر کم از کم وہ کر دے، ایک جانور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دے تو وہ کافی ہے۔ یہ بات سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2788 میں بیان ہوئی ہے، اور اس کو امام تو یعنی یہ بہترین صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا آدمی کے پاس استطاعت اور وسعت ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، یعنی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور وعید کی ہے کہ استطاعت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے عید کی نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 3123 میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہی کم از کم جو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک جانور کافی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1454 میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے
اپنے پورے گھر والے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا ہے۔ ابھی میں سنت مبارکہ سے اس کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کر رہا ہوں، تفصیل جو ہے وہ مسائل کے اندر انشاءاللہ حدیث آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کم سے کم مقدار جو ہے، یہ کم سے کم جو آپ سمجھیے کہ تعداد ہے کہ آپ ایک جانور اگر کریں گے تو آپ کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے اندر یہ عمل رہا ہے کہ آپ اکثر 2 جانور ذبح کرتے تھے، جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے مشکات شریف کے حوالے سے 1453 کہ آپ نے 2 مینڈوں کی قربانی جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مشکات شریف کے حوالے سے میں نمبر بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 1456 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور صحابہ میں تقسیم کیے ہیں، ان کو مہیا کیے ہیں کہ جا کر جو ہے یہ وہ صحابہ اکرام آپ کے پاس قربانی کے جانور آئے تو آپ نے صحابہ کو عطا کیے، اور آخر میں جو ہے وہ ایک صحابی کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف بھیڑ جو ہے وہ بچ گئی تھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک جانور جو ہے وہ اینڈ کے اوپر رہ گیا جس کی شاید قربانی کے لیے جو مدت ہے سال کی یا 2 سال کی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میرے پاس تو شاید 1 سال کی بکری یا 1 سال کا جو ہے وہ یہ بکری بچ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا تم اسی کو کر لو، یعنی یہ آپ نے جانوروں آپ کا لوگوں کے سامنے جانور مہیا کرنا اور قربانی کے جانوروں کو لوگوں کو دینا تاکہ وہ ذبح کریں، یہ اس سنت کے جاری ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے قربانی کا جانور عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے، وہاں آپ اس کو نہر کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مسنون عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ صحیح بخاری مشکات کے حوالے سے حدیث نمبر 1457 ہے۔ اسی طرح یعنی آپ گھر میں اگر بیٹھے ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے قربانی کرنا آسان ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر حسن سند کے ساتھ جو ہے یہ حدیث بیان کی، مشکات شریف کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں 1469 کہ سفر کے اندر بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام نے قربانی جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ کسی نے جو ہے وہ سنگل چھوٹا جانور کر دیا ہے اور گائے کے اندر انہوں نے 7 حصے ڈالے ہیں، اور اونٹ کے اندر چونکہ جو ہے وہ کم تھے تو جو ہے وہ 10 حصے جو ہیں وہ سفر کے اندر کیے گئے ہیں۔ تو یعنی اللہ رب العزت کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا محبوب تھا کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ لوگوں کو قربانی جو ہے وہ اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں دیتے تھے کہ اس کو آپ نے جب بھی ذبح کرنا ہے عید کی نماز پڑھ کے پھر جا کے ذبح کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے ذبح کر لیے تھے آپ نے دیکھا کہ قربانی کے کچھ گوشت آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ میں صرف حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگر ایک ایک حدیث کو ہم پورے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور ان کا ترجمہ شروع کر دیں تو بہت لمبا ہو جائے گا ہمارا درس۔ تو بات آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز جو ہے وہ غلط فہمی کے ساتھ یا لوگوں کے اندر جو ہے یہ مشہور ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ دوسرے طریقے سے مالی معاونت کرنی چاہیے۔ دیکھیے زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، آپ کے نفلی صدقات کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، لیکن اس قربانی والا جو عمل ہے جو ایک مالی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کی اپنی ایک شان بھی ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا محبوب عمل بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ایک پورا معیشت کا سائیکل چل رہا ہے اس کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں آپ دیکھیے اینیمل ہسبینڈری ایک پوری کی پوری جو ہے وہ کیا صنعت بن گئی ہے، لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ پھر چراگاہیں بنتی ہیں، پھر ان کو پالا جاتا ہے، پھر ان کے دودھ کھال اور اس سے جو ہے وہ اس سے کتنے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ان کی ہڈیوں اور بالوں سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، گوشت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ عمل جو ہے وہ ٹریولنگ ہوتی ہے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب پال کیا وہاں پہنچاتے ہیں، پھر حج کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بہترین معاشی سائیکل ہے پوری دنیا کے اندر، ایک جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، اور یہ انڈسٹری اگر دنیا سے نکال دی جائے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا معاشی نقصان بھی ہے ساتھ ہی۔
انسانوں کے لیے دنیا کے اندر یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد جو ہیں وہ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ ایک ایسا جائز اور حلال کاروبار ہے جس کے اندر آپ دیکھیے کہ مختلف پہلوؤں سے اگر آپ غور کریں تو فوائد ہی فوائد ہیں، جیسے میں نے تفصیل آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے کہ زمین ہے، لینڈ ہے، چراگاہ ہے، وہ بھی اس کے خریدی جائے گی ان کو پالنے کے لیے، پھر بہت سارے میڈیسن استعمال کی جائے گی تاکہ ان کا تحفظ کیا جائے جانوروں کا، پھر اس کے بعد ان کے دودھ کا استعمال آپ دیکھ لیں، بالوں کا استعمال دیکھ لیں، کھال کا استعمال دیکھ لیں، ہڈیوں کا استعمال دیکھ لیں، گوشت کا استعمال دیکھ لیں، کتنی ایسی ہماری جو ہے وہ پریزرو فوڈز ہیں وہ ساری کی ساری گوشت سے تیار ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو پروٹین کی کمی ہے، ویسے لوگ جو عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ شہروں کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کی جگہ مرغی بھی ہمارے آ گئی ہے تو ہم اس کا استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کو سالہ سال جو ہے وہ بہت کم گوشت میسر ہوتا ہے اور پھر قربانیوں کے اوپر میسر ہوتا ہے، تو لوگوں کی اس کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں معاونت بھی ہے جی، اور اس کاروبار کے ذریعے پوری دنیا کا جو ہے ایک وہ بزنس سائیکل اس کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ تو ہو گیا دنیاوی لحاظ سے مالی فائدہ جی، پھر اس کا جو روحانی، اخلاقی اور دینی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ عبادات میں سے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس کو اپنی امت کے اندر ایک باقاعدہ سنت موقدہ اور ضروری سنت کے طور پر جاری فرمایا۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گوشت دیکھا تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مشکات کے حوالے سے، مشکات المصابیح کے حوالے سے 1472 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ گوشت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے اس کو ذبح کر لیا، ان کو پتہ نہیں تھا بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل تمہارا درست نہیں ہے۔ قربانی جو ہے دیکھیے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ عام صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے، عید پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس عمل کو جو ہے وہ دہرایا جائے، اور جس کے پاس جو بھی جانور میسر ہے اس کو کر لیا جائے، تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو مشکات کے حوالے سے میں نے حدیث نمبر 1475 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسلسل 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور کوئی ایک سال بھی نہیں ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہیں کی، یہ آپ کا مسلسل عمل ہے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ حسن کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سوالن جواباً روایت موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 1506۔ بعض احادیث میں نے ڈائریکٹ سنن اور صحیح سے اس کا نمبر دے دیا ہے، اور بعض مشکات شریف کے حوالے سے نمبر دے دیے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ قربانی کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کو کیا ہے۔ جب متعدد بار جو ہے وہ اس نے اس سوال کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ متواتر عمل ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ تو چنانچہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں نے جو ہے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس عمل کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کو ایسے مستقل عبادت کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں اس کی صحیح جو ہے وہ اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے اوپر باعث اجر اور باعث جو ہے وہ نجات بنے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔